अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह ताला तू मेरा सीना खोल दे, मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे, मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि लोग मेरी बात समझ पाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। इस्लामी तारीख में आज हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। बिस्मिल्लाह। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की बहादुरी और शुजाअत से कौन नावाकिफ होगा। उन्होंने इस्लाम की खूबियों से मुतासिर होकर सुलह हदीबिया के बाद ईमान कबूल कर लिया। ईमान लाने से पहले कुफ्फार की तरफ से जिस जोश व खरोश से मैदान जंग में शरीक हुए थे, इस्लाम लाने के बाद इससे ज्यादा जोश और बहादुरी का मुजाहरा किया और सारी जिंदगी इस्लाम की हिमायत और कुफ्र की मुखालफत में गुजार दी। ईमान लाने के कुछ ही अरसे बाद 8 हिजरी में ग़ज़वा मौता का वाक़या पेश आया, जिसमें मुसलमानों के अमीर ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हु, जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह अन्हु बारी बारी शहीद हो गए। फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु अमीर बनाए गए और अल्लाह ताला ने इनके हाथों मुसलमानों को फतह अता फरमाई। फतह मक्का के मौके पर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको लश्कर के एक हिस्से का अमीर बनाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनको मुर्तदीन से क़िताल और मुस्लिमा कज़्ज़ाब से जहाद करने के लिए भेजा, जिसमें इनको फतेह नसीब हुई। इसी तरह रोम और फारिस की फतेह में भी उनका बड़ा दखल रहा है। इन्हीं सिफात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खालिद बिन वलीद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है जिसको अल्लाह ने कुफ्फार और मुश्रिकीन के लिए नियाम से निकाल रखा है। जानवरों के फवायद। अल्लाह की कुदरत। अल्लाह ताला ने दुनिया में जितने जानवर पैदा किए तकरीबन सब इंसानों ही के फायदे के लिए हैं। कोई सवारी के काम आता है तो कोई बोझ ढोने के काम आता है। किसी का गोश्त खाते हैं तो किसी का दूध पीते हैं। मजीद ये कि दूध से मलाई, मक्खन और घी निकालते हैं और तरह तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। इसी तरह किसी के ऊन से कंबल, कालीन तो चमड़े से मोजे, जूते और बेशकीमती चीज़ें बनाई जाती हैं। यकीनन अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को इंसान के फायदे ही के लिए बनाया है। एक फर्ज के बारे में, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारा माबूद हकीकी तो एक ही माबूद है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो बेइंतहा मेहरबान, नहायत ही रहम करने वाला है। फायदा न मालूम हुआ है कि इबादत के लायक अगर कोई ज़ात है तो वो सिर्फ अल्लाह ही की ज़ात है, लिहाजा हम पर इसी की इबादत करना फ़र्ज है। एक सुन्नत के बारे में, घर के काम में हाथ बटाना। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि घर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या काम करते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के काम में हाथ बटाया करते और जब नमाज का वक्त हो जाता तो नमाज के लिए चले जाते। बुखारी 676। एक अहम अमल की फजीलत, रमज़ान में उम्रा करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने का सवाब एक हज के बराबर होता है। मुस्लिम 3038। एक गुनाह के बारे में, चंद गुनाह और इसके नुकसानात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 गुनाह ऐसे हैं जिनके करते वक्त आदमी का ईमान निकल जाता है। जानी का जना करते वक्त, शराबी का शराब पीते वक्त, चोर का चोरी करते वक्त और कातिल का नाहक कत्ल करते वक्त। बुखारी 6809। दुनिया के बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह बंदों को अल्लाह ताला की नाराजगी से इस वक्त तक महफूज रखता है जब तक वो दुनिया के मुकाबले में दीन को ज्यादा अहम समझें, और जब वो दुनिया को अहम समझने लगेंगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह भी इन पर लौटा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि तुम झूठ बोलते हो।
اگر وہ دنیا کے مقابلے میں دین کو زیادہ اہم سمجھیں اور جب وہ دنیا کو اہم سمجھنے لگیں گے تو لا الہ الا اللہ بھی ان پر لوٹا دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، لہٰذا دنیا کے مقابلے میں دین کو ہی زیادہ اہم سمجھنا چاہیے۔ کنز العمال 217۔ آخرت کے بارے میں ہر ایک کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر انسان کا اچھا یا برا عمل اس کے گلے کا ہار بنا رکھا ہے اور قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال نکال کر پیش کر دیں گے جس کو وہ کھلا ہوا پائے گا۔ کہا جائے گا کہ تو اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، آج تو خود ہی اپنا حساب کر لینے کو کافی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 13-14 آیت۔ طب نبوی سے علاج، شہد اور قرآن سے شفا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اپنے لیے شفا کی 2 چیزیں یعنی شہد اور قرآن کو لازم پکڑ لو۔ ابن ماجہ 3452۔ قرآن کی نصیحت، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میری نعمتوں پر مجھے یاد کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا، اور میرے احسانات کا شکر ادا کرو اور نافرمانی مت کیا کرو۔ سورہ بقرہ 152۔ بس اتنا ہی اسلامی تاریخ میں آج بس اتنا ہی تھا۔ کلمہ شہادت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کلمہ شہادت کا؟ امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ دین اسلام کی بنیاد اور مخلوق پر عائد ہونے والی ذمہ داری کلمہ شہادت کا اقرار ہے، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگزیدہ رسول ہیں۔ چنانچہ کلمہ شہادتی کے ذریعے ایک کافر مسلمان دشمن دوست بن کر اپنی جان اور مال کے لیے حرمت و عصمت حاصل کرتا ہے، نیز ایک کافر شخص جب تک زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھے گا وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، کیونکہ کلمہ شہادت ہی اسلام کی کنجی اور اس کا پہلا بنیادی رکن ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اسلام کی بنیاد 5 ارکان پر قائم ہے۔ پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی برحق معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے استطاعت کے ساتھ باوجود زبان سے کلمہ شہادت نہیں پڑھا وہ متفقہ طور پر کافر ہے۔ ہاں اگر وہ حسی یا حکمی طور پر کلمہ پڑھنے سے عاجز و بے بس ہے تو اس کا حکم اس کی حالت پر موقوف ہے۔ لا الہ الا اللہ کا مفہوم، کلمہ لا الہ الا اللہ نفی اس بات 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلے جزو لا الہ میں لا الہ میں جمع باطل معبودوں کی نفی اور دوسرے جزو الا اللہ میں خالص اللہ تعالیٰ کے لیے الوحیت کا اثبات ہے۔ بس اللہ الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، اور بعض جاہلوں کا جو یہ خیال ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب صرف زبان سے پڑھ لینا یا اللہ تعالیٰ کے وجود کا اقرار کر لینا یا ہر چیز پر اس کی حکومت و بادشاہت کو بلا شرکت غیر تسلیم کر لینا ہے، تو یہ خیال بالکل فاسد ہے، کیونکہ اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہوتا تو اہل کتاب یہود و نصارہ نے اس بت پرستوں کو اس کی طرف دعوت دینے کی ضرورت ہی کیا تھی، جبکہ وہ اتنی بات کے قائل تھے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یہ مفہوم کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے کیوں کر درست ہو سکتا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کی عبادت اور پرستش کی جاتی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن کریم میں اللہ کے نام سے موسوم کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: جب تمہارے رب کا عذاب آ گیا تو ان کے یہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے ان کے کچھ کام نہیں آئے۔ سورہ ہود 101 آیت۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معبود جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کی جاتی ہے باطل اور نادرست ہیں، یہ کسی بھی طور پر عبادت کے ایک معمولی حصے کا بھی حقدار نہیں ہیں، اور ان کے بطلان کے لیے یہ آیت کریمہ واضح اور ٹھوس دلیل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مطلب ہے یہ اس لیے کہ اللہ ہی برحق ہے اور اس کے علاوہ سارے معبود باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ بلند اور بڑائی والا ہے۔ سورہ حج 62 آیت۔ بس لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہوا
کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور اسی کا نام توحید ہے۔ اعمال کی صحت اور قبولیت کلمہ شہادت پر موقوف ہے۔ انسان کا ہر عمل بارگاہ الہی میں اسی وقت صحیح اور قابل قبول ہوگا جب وہ توحید پر قائم ہوگا۔ اگر وہ توحید سے آری ہے تو اس کا سارا عمل حقارت اور رائے گاہ ہے، کیونکہ شرک کی آلودگی کے ساتھ کوئی عبادت درست نہیں ہوتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان کے سارے اعمال رائے گاہ ہیں اور انہیں جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ سورہ توبہ 18 آیت۔ اللہ حافظ۔ آج بس اتنا ہی۔ السلام علیکم۔